اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کتاب شہاب نامہ کے چھٹے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں، خفیہ نویسوں، رئیسوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر رہتا ہی تھا۔ اس غریب کی جان بھی اپنی سرزمین میں بے حد ارزاں تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیمت مبلغ 2 روپے تھی۔ اگر کوئی سکھ یا ڈوگرا کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تھا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔ جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرا بالا ہو گیا۔ کشمیر کا سودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت 7 روپے فی کس کے قریب پڑی تھی۔ ڈوگرا راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ شروع میں گاؤ کشی کی سزا موت تھی۔ ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر برسر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔ کئی جگہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی، جو کبھی ملتی تھی کبھی نامنظور ہو جاتی تھی۔ ان سب دشواریوں، رکاوٹوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری ہاتھو اپنی سرزمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اجرت بھی زیادہ ملتی تھی، بیگار بھی کوئی نہ لیتا تھا اور بڑا گوشت کھانے پر قید کی سزا تھی نہ موت کی۔ لیکن گرمیاں آتے ہی وہ رسے توڑا کر بھاگ اٹھتا اور اپنا مال و متاع پیٹھ پر لاد کر پا پیادہ کشاں اپنی دور افتادہ وادیوں کی راہ لیتا تھا۔ بانہال سری نگر روڈ پر جا بجا ان کے قافلے اپنی جنت گمگشتہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگ ظرافت پھڑکی۔ ایک موڑ پر بھاری بھرکم بوجھ تلے دبے ہوئے چند خمیدہ کمر کشمیری سڑک کے بیچ آہستہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ ڈرائیور نے عین ان کے پیچھے پہنچ کر زور سے ہارن بجا دیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کوئی لڑک کر گھٹنوں کے بل گرا، کوئی بس کے مڈ گارڈ سے ٹکرایا، کسی نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی، کچھ مسافر کھسیانی سی ہنسے۔ آغا صاحب نے زوردار کہکے بلند کیے۔ نوجوان پارسی لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محظوظ ہوئی۔ اس نے جھٹ پٹ آغا صاحب کا کیمرہ لیا اور سڑک پر گرتے پڑتے بدحواس لوگوں کی تصویریں اتارنے لگی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغا صاحب نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان کی بیگم نے سندلی پنکھے کی ڈنڈی ان کے کان پر چبو کر اس بندوبست میں رکھنا ڈالا اور بس شاداں فرہاں گھاؤں کرتی اگلے موڑ پر پہنچی۔ یہاں بھی ہاتھوؤں کے ساتھ وہی تماشا ہوا، پھر اس سے اگلے موڑ پر، پھر اس سے اگلے موڑ پر۔ 3-4 موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دل پسند مشغلے سے سیر ہو گئی۔ اب اگر کوئی کشمیری سڑک کے درمیان نظر آتا تو ڈرائیور کے مزاج کا پارا چڑھ جاتا اور وہ سیاہ چشمانے کشمیر کی آل اولاد کو کئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلینر بھی ایک موٹا سا سونٹا لے کر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اسے گھما کر راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے بیچارے کشمیری بے بسی سے پریشان ہو کر سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے تھے اور پہاڑی ڈھلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے پکے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگروں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔ لمبے کرتوں اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس بڑی مونچھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں یا 1-2 ایکڑ اراضی، وہ اپنے نام کے ساتھ راجہ یا ٹھاکر یا دیوان کا دم چھلا ضرور لگاتے تھے اور چھاتی نکال کر ایسے دم خم سے چلتے پھرتے تھے جیسے وہ ابھی راج محل کے پنگوڑے سے انگوٹھا چوستے ہوئے برآمد ہوئے ہوں۔ ان کی اراضیاں مسلمان مزارع کاشت کرتے تھے
ان کے مویشی مسلمان بچے جنگلاتی چراگاہوں میں چراتے تھے اور وہ خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیا کرتے تھے۔ چلم پینے کے علاوہ اپنے گھٹے ہوئے سر پر برسر عام تیل کی مالش کرانا بھی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ مالش کے بعد وہ اپنی چندیا پر لہراتی ہوئی 7-8 انچ لمبی بودی کو مونچھوں کی طرح تاؤ دیتے تھے اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رسی کی طرح بانٹ کر بیچ در بیچ کارک سکرو کی مانند اینٹ لیتے تھے۔ ان عجیب الخلقت ڈوگروں کے آس پاس شیشم اور دیار اور چیڑ کے درختوں کے نیچے اگر کوئی بانکی ترچھی ڈوگری سر پر پیتل کی دمکتی ہوئی گاگر اٹھائے لٹکتی مٹکتی گزر جاتی تھی تو پہاڑ کی پگڈنڈیوں پر گوٹے اور کنارے اور لچکے کی جھالریں ہی جھالریں پھیل جاتی تھیں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی بسوں کے ڈرائیور منہ اٹھا کر ان ڈوگریوں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے کہ بسیں گرنے سے بال بال بچتی تھیں۔ ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آغا صاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کر ان کے ساتھ لپٹ لپٹ جاتی تھی، لیکن ان کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی کہ اس فن میں مشاق ہونے کے باوجود وہ ہکا بکا رہ گیا اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہیں۔ آغا صاحب نے پنڈت پروفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔ بڑے بڑے مہاراجے اور نواب اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ ایک بار سری مہاراجہ بہادر نے چشمہ شاہی پر گالی گلوچ کا بڑا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ، مہاراجہ الور، نواب آف پالن پور، مہاراجہ جھالا دار سب موجود تھے۔ گالیوں کا مقابلہ شروع ہوا، سب نے اپنے اپنے کمال کے جوہر دکھائے، لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔ کشمیری پنڈت پروفیسر نے گھگیا کر اپنے گلے سے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسب توفیق داد دی۔ جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی؟ آغا صاحب نے ڈانٹ کر پوچھا۔ پنڈت صاحب خوشامدانہ حیرت و استعجاب سے جبڑے لٹکا کر بیٹھ گئے، جیسے بکری کا میمنا گھاس وصول کرنے کے لیے تھوتنی کھولتا ہے۔ خانم کی گالی 1.5 منٹ دراز تھی، پوری 1.5 منٹ۔ آغا صاحب نے اعلان فرمایا۔ پنڈت جی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گڑ گڑائے اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشنام ترازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ اودھم پور آ گیا اور بس لاریوں کے اڈے پر جا رکی۔ اودھم پور کے اڈے پر بڑی ریل پیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے کچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سری نگر میں ہیضے کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اس لیے اناکولیشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔ اودھم پور کی فرض شناس میونسپلٹی نے اناکولیشن کا بندوبست بھی اڈے ہی پر کر رکھا تھا۔ ایک کھلی جگہ ایک چھولداری نصب تھی جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں یہ تحریر تھا: خوش آمدید، جی آیا نو، ہیضے کا ٹیکہ یہاں مفت لگوائیے، از طرف خادم سیاحاں میونسپل کمیٹی اودھم پور۔ اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا، البتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مہر لیے ضرور بیٹھا تھا۔ ہر مسافر سے وہ 3 روپیہ نذرانہ وصول کرتا تھا اور فارم پر کر کے اور ان پر مہر لگا کے ان کے حوالے کرتا تھا۔ باہر 1 روپیہ پولیس والا لے لیتا تھا، 8 آنے کلینر مانگتا تھا اور اس طرح 4.5 روپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر نہیں جا رہے تھے۔ اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لاری سے جموں واپس لوٹ آئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔